السلام علیکم۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ شازیہ بی بی کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو شوہر نے گھر سے نکال دیا تو شازیہ جھگی لگا کر بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ بچیوں کے لیے ایک دکان سے ادھار دودھ لے کر آتی اور ان کا پیٹ پالتی۔ تو ایک دن دکاندار نے ادھار دودھ دینے سے انکار کر دیا اور پچھلے پیسے واپس کرنے کا کہا تو شوہر کے پاس گئی تو اس نے بھی دھتکار دیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر لوٹی تو بیٹیاں بھوک سے نڈھال تھیں۔ شازیہ باہر گئی تو اس کی نظر ایک گدھی پر پڑی تو اس نے گدھی کا دودھ نکال کر بچیوں کو پلا دیا تو اگلی صبح اس کی جان نکل گئی۔ جب دیکھ شازیہ، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر اس مرتبہ بھی تو نے مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو خود ہی اپنا بوریا بستر باندھ کر اس گھر سے چلی جانا، لیکن مجھے یہ منحوس خبر مت سنانا کہ تیسری بیٹی ہو چکی ہے۔ رفاقت غصے سے شازیہ کا منہ دبوچ کر بولا تھا۔ شازیہ کی طبیعت بہت خراب تھی، ویسے ہی اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ شوہر نے جب اتنے زور سے منہ دبوچا تو وہ تو بس کرراہ کر رہ گئی تھی۔ اس میں تو اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ شوہر سے خود کو چھڑا سکتی، بس آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہتے چلے جا رہے تھے۔ رفاقت نے اسے روتا دیکھا تو غصے سے اسے دور جھٹکا دیا تھا۔ شازیہ کی دونوں بیٹیاں، جن کی عمریں 5 سے 3 سال کے درمیان تھی، ایک جانب کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی، سہم کر کبھی اپنی ماں کو تو کبھی اپنے باپ کو دیکھتی۔ شازیہ کا ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پر گیا تھا، پھر ایک نظر رفاقت پر ڈال کر کہنے لگی کہ اگر میرے بطن میں بیٹی ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ کیا میں نے اسے بنایا ہے؟ مجھے تو جب سے یہ خوشخبری ملی ہے کہ میں امید سے ہوں تو ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے بیٹے سے نوازنا۔ میرا شوہر اس قابل ہی نہیں کہ وہ رحمتوں کو پال سکے۔ میرے رب مجھے بیٹا عطا کر تاکہ اس بہانے میری زندگی بھی کچھ آسان ہو جائے اور آنے والے بچے کو ایک مرتبہ پھر اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو میری 2 بیٹیاں کر رہی ہیں۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر میری گود میں خدا بیٹی دینے والا ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ یہ تو ہمارے رب کی رضا ہے۔ رفاقت تو غصے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ شازیہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پھر ہاتھ زور سے دیوار میں مار کر ضبط کر گیا۔ کہنے لگا کہ میں تیرے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، ورنہ میرا تو یہی دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی کے ابھی تیرا اور تیری ان 2 بیٹیوں کا گلا گھونٹ دوں، اور تیسری والی تو تیرے مرنے سے ویسے بھی مر جائے گی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تو بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین ہے تو میں کبھی بھی تجھ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتا۔ وہ شازیہ کو کتنی ہی دیر کھرا باتیں سناتا رہا، آخر میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ اپنی ہمسائی ساجدہ کو دیکھو، اس کے ہاں 4 بیٹے ہیں، ایک بھی بیٹی نہیں ہوئی، اور تو ایسی منحوس ہے کہ بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا کیے جا رہی ہے۔ اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ جیسے ہی رفاقت کو کمرے سے باہر جاتا دیکھا تو دونوں بیٹیاں بھاگ کر شازیہ کے پاس آئی تھیں اور ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ شازیہ کی حالت جو بھی تھی، اس نے اپنی بیٹیوں کو سہما ہوا تھا تو فوراً خود سینے سے لگا لیا اور انہیں دلاسا دینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کی شادی رفاقت جیسے پست سوچ رکھنے والے انسان کے ساتھ ہوئی تھی۔ کتنی دیر وہ اپنی بچیوں کو دلاسا دیتی رہی اور پھر انہیں وہیں کمرے میں چھوڑ کر مشکل سے کچن تک آئی تھی۔ کچن بھی کیا تھا، 2 لکڑیوں کے بالوں پہ بنا ایک چھپر۔ صبح سے نہ ناشتہ بنا تھا اور نہ ہی دن کا کھانا۔ شام ہونے کو تھی، جانتی تھی کہ بچیاں بھوکی ہیں، مگر ماں کی یہ حالت اور باپ کا سخت لہجہ دیکھ کر بیچاری ماں سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہمیں کچھ کھانے کو دے دیں۔ آج پھر سے گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک گئی تھی، جس نے شازیہ کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ خیر سے ایک مرتبہ پھر تیسری بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ یہ جان کر تو رفاقت بے حد اشتعال میں آ چکا تھا۔ جب پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تھا اور ہمیشہ سے ہی سخت اور مار پیٹ کرنے والا مرد نہیں تھا۔ ہاں، غصے کا تھوڑا تیز تھا، اکثر غصے میں شازیہ کو باتیں سنا جاتا تھا، مگر کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اور نہ ہی بات بات پر اسے گالیاں دیا کرتا تھا۔ مگر جب پہلی مرتبہ شازیہ حاملہ ہوئی
رفاقت نے بڑی ہی سنجیدگی سے اسے کہا تھا کہ دیکھو شازیہ، ہمارے حالات تمہارے سامنے ہیں، میں مزدور بندہ ہوں، صرف اتنا ہی کما پاتا ہوں جس سے میرے اور تمہارے خرچ نکل سکے۔ کل کو اگر ہمارا بیٹا ہوگا تو میں دل و جان سے اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، اسے اپنی اوقات کے مطابق ہر چیز لا کر دوں گا، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہوگا کہ کل کو یہ بچہ بڑا ہو کر ہم دونوں کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ جس طرح آج ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پرورش اور تربیت کریں گے، کل یہ بچہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے خرچے اٹھائے گا جیسا کہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر بیٹی ہوگی تو صرف اور صرف ساری زندگی بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑے گی اور عزت کا خطرہ الگ لاحق ہوگا۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو دیواریں بھی اونچی کرنی پڑتی ہیں کہ کہیں کسی کی ہماری عزت پر نظر نہ پڑ جائے، اور اگر کہیں اونچ نیچ ہو گئی یا بیٹی کہیں تانکا جھانکی کرتی ہوئی پکڑی گئی تو غیرت کے مسئلے بھی بن جاتے ہیں، اور یہ مسئلے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان آخری دم تک اپنی کمر سیدھا اور اپنی گردن اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے بیٹی پیدا کر کے دو۔ اگر بیٹی نیک اولاد نکل بھی آئے تو شازیہ تم یہ بھی دیکھو کہ پھر اس کی شادی کرنا ہوگی، کتنا خرچہ آئے گا، جہیز دینا پڑے گا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کس قدر مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، بھلا مجھ جیسا مزدور بندہ کیسے اول تو مفت میں ایک بیٹی کو بڑا کرے اور پھر دوسروں کے گھر سجانے سنوارنے کے لیے ٹرک بھر جہیز بھی دے اور پھر خالی ہاتھ بیٹھ کر منہ تکتا رہے اور بڑھاپے کی فکر الگ سے ستائے گی۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ مجھے تم بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا کر کے دینا۔ پہلی اولاد پر شازیہ کو اتنا لیکچر سننا پڑ چکا تھا۔ شازیہ بھی بڑی سادی سی اور معصوم سی لڑکی تھی، کم عمری میں اس کی شادی اس کے والدین نے کر دی تھی۔ جس گاؤں سے وہ ہو کر آئی تھی وہاں پر لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا رواج نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گاؤں کی پرائمری اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، مگر جب ایک روز شازیہ کے دادا کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے لڑائی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ سٹیا گئے ہو، صرف بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اگر بیٹیوں کو پڑھا دیا تو کل کو یہ منہ کالا کر کے آئیں گی، ان کو بولنے کا ڈھنگ آ جائے گا اور پھر تمہاری عزت مٹی میں ملاتی پھریں گی۔ یہ سن کر شازیہ کے ابا جیسے ڈر گئے کہ فوراً اپنی بچی کو اسکول سے چھڑوا دیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اس کو گھر میں رکھ کر گھر کا کام کاج سکھاؤ۔ ایسی سوچ رکھنے والے گھر میں شازیہ پلی بڑھی تھی۔ اس کی ماں نے اسے چولہا چوکھی سب کچھ اچھے سے سکھا دیا تھا، مگر پڑھائی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر جب چھوٹی سی عمر میں بیاہ کر وہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت بھی کچھ ایسے ہی ذہنیت رکھنے والا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کے باپ دادا بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، جیسا بھی تھا انہیں اچھا کھلاتے پلاتے اور دیکھ بھال کر کے شادی کرتے۔ جب رفاقت ان مردوں میں سے نہ تھا، اس نے تو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے چاہیے تو صرف اور صرف بیٹے۔ شازیہ بھی گہری سانس خارج کر کے راضی ہو چکی تھی، مگر جب پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو رفاقت کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ کئی روز تک تو اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک روز جب بیٹی روتی ہوئی نظر آئی تو اس کا دل کچھ پسیج سا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر چپ کروا دیا تھا، مگر پھر بھی محبت نہیں جاگ پائی تھی۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ شازیہ حاملہ ہوئی تو ایک مرتبہ پھر اس نے اسے وہی تقریر سنائی تھی کہ اگر اس بار تم نے مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں دوسری شادی کر لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ مگر قسمت کا لکھا ہی کچھ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ پھر شازیہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ اس مرتبہ تو رفاقت نے ہر حد پار کر دی تھی۔ اس نے تو بیٹی کی پیدائش کے بعد شازیہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، بات بات پر وہ اس کی غلطیاں نکالتا رہتا، اس کے ہر کام میں نقص نکالتا تھا، اور جب بھی وہ آتا تو شازیہ کو مارنے پیٹنے لگتا اور بیٹی پیدا کرنے کے طعنے دیتا، ساتھ میں یہ بھی کہتا کہ اگر تو نے بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائیں۔ شازیہ بھی جان چکی تھی کہ اس کا گزارا رفاقت کے ساتھ انتہائی مشکل ہے، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ کئی بار میکے جا کر اپنے ماں باپ کو بتانا چاہا، لیکن اس کی ماں نے اسے یہی کہا کہ اب وہی تمہارا گھر ہے، جہاں گئی ہو یہاں کون سا تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے ابا اور بھائیوں کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو، وہ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ ان کا تو یہی دستور چلا آیا ہے کہ لڑکی ایک مرتبہ جب اپنے سسرال چلی جائے تو پھر اس کا جنازہ ہی وہاں سے نکلے، جو بھی ہو جائے
बेटी मगर मैके आकर बैठने वाली या तलाक लेकर आने वाली हरगिज़ ना आए। ये सुनकर शाज़िया की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। इसका शौहर सिर्फ़ घर में राशन ही डलवाता था, वो भी इतना कि कभी शाज़िया को खाना मिलता, कभी वो अपनी बच्चियों के लिए रख दिया करती। रफ़ाकत का जब दिल करता घर आता, वरना घर से बाहर ही रहता। घर आकर भी इसने कौन सा मोहब्बत के दो बोल शाज़िया से बोलने होते थे, बल्कि आते ही मारपीट शुरू कर दिया करता था, बात बात पर ताने देता। वो तो अपनी मासूम बच्चियों को भी मारने से गुरेज नहीं करता था। इसीलिए जब भी रफ़ाकत के घर आने का वक़्त होता तो शाज़िया अपनी बेटियों को कमरे में ही छुपा दिया करती और सख्ती से कहती कि जब तक अब्बा सो न जाएं तो वो लोग बाहर मत निकलना, क्योंकि वो अपनी मासूम फूल जैसी बच्चियों को बाप का जुल्म सहते हुए नहीं देख सकती थी। इसके मैके में इसके अम्मी और अब्बा वक़्त के साथ साथ वफ़ात पा गए। अब पीछे इसका एक भाई और भाभी बचे थे। जब इसकी अम्मी की वफ़ात हुई तो वो 3 दिन से ज़ायद अपने मैके में रहने लगी। ये सोच कर के कुछ दिन मैके में रह के कम अज़ कम रफ़ाकत की मार और डांट तो नहीं सहनी पड़ेगी, लेकिन अगले ही रोज़ उसकी भाभी इसे कहने लगी कि सारे मेहमान तो चले गए हैं, अब तुम कब तक जाओगी? बेहतर है कि जाकर अपना घर देखो और वहीं पर सुकून की ज़िंदगी गुजारो, और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो सुन ही रखा होगा कि बेटियों का मेका उसके माँ बाप से होता है। खैर से तुम्हारे माँ बाप तो मर चुके हैं, इसीलिए अब रोज़ रोज़ मुंह उठाकर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। शाज़िया को तो थोड़ा बहुत यकीन था कि इसका भाई इसके बारे में कोई मदद करेगा या फिर इसके शौहर से तो कोई बात ज़रूर ही करेगा। इसका ये वहम भी दूर हो गया और वो एक मर्तबा फिर वापस अपने ससुराल आ चुकी थी। इसकी बेटियों के कपड़े फट चुके थे, जो 3 जोड़े बाकी थे वो बेहद ख़राब थे। अगर इसकी बेटियां कपड़े पहनती तो इससे इनका जिस्म नज़र आया करता। ये देखकर शाज़िया से रहा ना गया और रफ़ाकत से कहने लगी कि तुम मुझे बच्चियों के कपड़े ला दो, देखो तो कैसे कपड़े से जिस्म नज़र आ रहा है। तुम तो बाप हो, तुम्हें देखकर गैरत नहीं आती? ये सुनकर रफ़ाकत हत्थे से उखड़ चुका था। कहने लगा कि इसमें गैरत वाली कौन सी बात है? अब जब मेरे पास पैसे ही नहीं हैं तो मैं क्या करूं? अपने कपड़े इनको पहना दूं? वो उल्टा ऐसे बातें सुनाने लगा और फिर मजबूरन शाज़िया को अपनी बच्चियों के लिए घरों से कपड़े मांगना पड़े थे। इस मोहल्ले में कुछ खाते पीते घराने के लोग भी रहते थे। जब शाज़िया ने बताया तो उन्होंने अपने बच्चों की उतरन शाज़िया को दे दी। नए कपड़े देखकर तो बच्चियाँ खुश हो गई, जबकि वही शाज़िया का दिल अंदर ही अंदर दुखा था। कैसा शौहर था इसका, इसके होते हुए इसकी बच्चियां लोगों की उतरन पहन रही थी। बहरहाल वो वक़्त भी आ गया जब शाज़िया तीसरी बच्ची को जन्म दे चुकी थी। जैसे ही दाई ने आकर बाहर रफ़ाकत को बताया कि तीसरी बच्ची पैदा हुई है तो उसके गुस्से की कोई इंतहा ना रही। उसने गुस्से से घर का सारा सामान गिराना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शोर की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस वाले भी जमा हो चुके थे। जब वजह पूछी गई तो यही बताया कि इस कमबख्त ने 3 बेटियां पैदा हुई की हैं और ये ज़माना जहालत का दस्तूर बरकरार रखते हुए शोर मचा रहा है। अभी तो शाज़िया की तबीयत भी नहीं संभली थी कि उसने शाज़िया को तलाक दे दी और कहने लगा कि शाम तक जब मैं घर आऊँ तो तुम मुझे इस घर में दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी इन 3 बेटियों समेत मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहकर वो घर से चला गया। पड़ोस की औरतें चहमगोइयाँ करती इसके पास आ चुकी थी। हर औरत ने इसे यही सलाह दी कि तुम अपने मैके अपने भाई के पास चले जाओ, यकीनन वो तुम्हारे लिए कोई बेहतर फैसला करेगा। तुम्हारे शौहर ने तो तुम्हें तलाक दे दी है, इसीलिए यह रहने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। शाज़िया की तबीयत ठीक ना थी, इसके बावजूद उसने अपना ज़रूरी सामान समेटा और लेकर जैसे तैसे अपने भाई के दरवाजे तक पहुंची। भाई घर नहीं था। दरवाज़ा भाभी ने खोला। जब शाज़िया को 3 बेटियों समेत सामान उठाए देखा तो माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी, अरे क्या इरादे हैं तुम्हारा? ये सामान उठाकर यहाँ क्यों चली आई हो? कनीज़ तो रोने लग गई। इसे तो लगा कि इसकी भाभी भी एक औरत है, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। वो रोते हुए अपनी भाभी के गले लग गई और रोते हुए सारी सूरत हाल से आगाह करने लगी। ये सुनकर तो उसकी भाभी को अपनी जान के लाले पड़ चुके थे। कहीं इसकी नंद
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں نہ رہ جائے۔ اس نے فوراً اسے خود سے دور کیا اور کہنے لگی کہ بہتر ہے بیوی جا کر اپنا انتظام خود کرو۔ میرا شوہر کیا کوئی سیٹھ یا پھر کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے جو تمہیں اور تمہاری 3 بیٹیوں کے خرچے اٹھاتا پھرے؟ ارے یہ کیسی منحوس بیٹی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو طلاق دلوا دی، یہاں آئی تو ہمارے گھر میں بھی نحوست پھیلائے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بھابھی نے دھکے دے کر شازیہ کو نکال دیا تھا۔ شازیہ در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگائے ایک جانب آئی تھی جہاں پر بہت سی جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے پاس موجود چادریں اور کپڑوں سے اس نے آس پاس لکڑیاں اکٹھی کر کے سر ڈھکنے کی خاطر ایک جھگی بنا لی تھی۔ سر چھپانے کی جگہ تو بن چکی تھی مگر کھانے کا انتظام آخر کہاں سے ہوتا؟ اسی میدان کے سامنے ہی ایک دکاندار بھی تھا جو کہ دودھ بیچا کرتا تھا۔ اس نے جب شازیہ اور اس کی بچیوں کی حالت دیکھی تو ترس کھا کر دودھ کے لیے ان کے پاس چلا آیا کہ چلو اس بہانے سے اس غریب لڑکی کی بھی مدد ہو جائے گی اور اس نیکی کا اجر ملے گا۔ اس روز شازیہ نے خود بھی دودھ پیا اور بچیوں کو بھی پلایا تھا۔ پیٹ بھرنے پر بچیاں سکون کی نیند سو چکی تھی جبکہ وہ کل کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر وہ اپنی بچیوں کا پیٹ کیسے پالے گی۔ ابھی تو اس کی چھوٹی بچی بہت چھوٹی ہے اور اس کی اپنی طبیعت بھی خراب تھی۔ وہ تو کہیں جا کر کام بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جہاں بھی کام کرنے کو جاتی انہوں نے تو پہلی شرط ہی یہ رکھنی تھی کہ وہ بچیوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور اتنی چھوٹی بچی کو تو اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ وہ اگر اپنی بیٹی کو سنبھالتی تو گھر کے کام کیسے کرتی؟ اسی لیے کچھ ماہ تک اسے کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کرنا ہی تھا۔ کنیز کو وہ دکان والا بڑا ہی بھلا لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص سے دودھ لے کر اپنی بچیوں کا پیٹ بھرتی رہوں گی اور جیسے ہی کہیں اچھا کام لگ گیا تو وہ اس دکاندار کا سارا قرض اتار دے گی۔ یہی سوچ کر وہ ہر شام اس دودھ والے کے پاس چلی جاتی اور اس سے دودھ مانگتی۔ دودھ والا بھی ایک ہفتے تک اسے دودھ دیتا رہا مگر جیسے جیسے مہنگائی بڑھی اور اسے منافع کی جگہ کچھ نقصان ہونے لگا تو اس نے بھی اپنا ہاتھ سیدھا کر لیا۔ اس روز جب شازیہ دودھ والے کے پاس دودھ مانگنے کے لیے آئی تو دکاندار نے کھڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا کہ بی بی تمہیں میں کوئی مفت میں 15 دن سے دودھ دیے جا رہا ہوں تو مجھے ان کے پیسے دو گی بھی یا نہیں؟ یہی دودھ اگر میں کسی کو بیچتا تو مجھے 150-200 روپے ہاتھ مل جاتے۔ آخر میں بھی بال بچے والا ہوں، کوئی امیر کبیر بندہ تو ہوں نہیں، محنت مزدوری کر کے روزی روٹی کماتا ہوں۔ اب میں اتنی ہی انسانیت دکھاتا رہوں گا تو میرے بچے جھگیوں میں رہنے والے ہو جائیں گے۔ اس شخص کی بات سن کر شازیہ سہم چکی تھی۔ فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ بس جیسے ہی میری کوئی بڑے گھر میں نوکری لگتی ہے تو میں جلدی آپ کا سارا قرضہ اتار دوں گی، بس تب تک آپ مجھے یوں ہی دودھ دیتے رہیں۔ میری بچیاں ورنہ بھوک سے مر جائیں گی۔ اس شخص کو بھی شازیہ پر ترس آ جایا کرتا۔ وہ اسے مفت میں دودھ دیتا رہتا لیکن آخر کب تک وہ اس کا خرچ یوں ہی اٹھاتا رہتا۔ اس روز جب وہ دکاندار کے پاس دودھ لینے کے لیے گئی تو دکاندار اپنی دکان بند کر رہا تھا۔ جب شازیہ نے دودھ کا مطالبہ کیا تو کہنے لگا کہ پہلے تو مجھے پچھلے والے پیسے واپس کرو، اس کے بعد ہی میں تمہیں اور دودھ دوں گا۔ یہ سن کر تو شازیہ ٹھٹک چکی تھی کیونکہ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھیا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بس کچھ ہفتوں کی بات ہے، میری چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں کے ساتھ گھلتی ملتی جا رہی ہے، اس کے بعد میں گھر میں کام کروں گی۔ اب خدایا میری مجبوری کو سمجھے۔ مگر اس دکان والے نے اسے کرخت لہجے میں کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں، تم پیسے لاؤ گی تو ہی تمہیں دودھ ملے گا ورنہ میری طرف سے تو صاف انکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ دکان والا وہاں سے چلا گیا اور شازیہ رونے لگی۔ صبح سے اس کی بچیاں بھوکی تھی اسی امید پر کہ شام کو دودھ آئے گا اور وہ سیر ہو کر پئیں گی۔ سارا دن دودھ ہی تو تھا جو وہ پیا کرتی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ اس نے بھی دکاندار کی اچھائی کا ناجائز فائدہ ہی تو اٹھایا تھا۔ اس کی بیٹیاں تو اس کی شوہر کی ذمہ داری تھی، اس کا خرچ پورا کرنا تو اس کا کام تھا۔ وہ جذبات کے ہاتھوں اس قدر مشتعل ہو گئی کہ چلتی ہوئی رفاقت کے گھر تک پہنچی۔ رفاقت تنہا گھر میں لیٹا تھا۔ یوں ہی تنہائی اور نوکری چھوٹ جانے کے بعد تو وہ غلط کاموں میں ہی پڑ چکا تھا۔ ہر وقت نشے میں دھت
گھر میں پڑا رہتا، جب پیسے کم ہو جاتے تو پھر جا کر جوئے کی بازی لگاتا۔ گھر کا سارا سامان اس نے تقریباً بیچ ہی ڈالا تھا۔ شازیہ گھر میں داخل ہوئی تو شوہر کو دیکھ کر رونے لگی، رو کر کہنے لگی کہ کیسے بدبخت باپ ہو تم، تمہاری بچی جھگی میں رہ رہی ہیں، ان کے پاس تو سر ڈھانکنے کو چادر تک موجود نہیں اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے، کیسے شفاق دل باپ ہو تم۔ مجھے پیسے دو تاکہ میں تمہاری بیٹیوں کا پیٹ بھر سکوں۔ رفاقت نے جب اتنے ماہ بعد شازیہ کو سامنے دیکھا تو اسے گالم گلوچ دینے لگا تھا، پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور بولا دوبارہ یہاں قدم رکھا تو تیرا قتل کر دوں گا۔ امید تھی کہ وہ غصے میں ہاتھ میں پکڑا چاقو شازیہ کے پیٹ میں ہی گھونپ دیتا۔ اس کو بیٹیوں کی فکر تھی، وہ روتی ہوئی وہاں سے واپس چلی آئی۔ بچیاں بھوک سے نڈال ہو چکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ بچیوں کو کیسے کھانا دے، یہاں تک کہ وہ کچرا کنڈی بھی چلی گئی، کچرے میں بھی ہاتھ مار کر کھانا تلاش کرنے لگی، مگر کچھ کھانے کے قابل ملے تو وہ اپنی بچیوں کو دے دے، مگر وہاں بھی اسے ایسا کچھ نہیں ملا۔ جب واپس آنے لگی تو راستے میں ایک گدھی دکھائی دی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوجی کہ روتے ہوئے وہ اس گدھی کے پاس چلی گئی اور پھر ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں اس گدھی کا دودھ نکال کر اپنی بچیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کی بچیاں بھوک سے نڈال تھیں، ماں کے ہاتھ میں دودھ دیکھا تو فوراً ہی ایک سانس میں پینے لگی۔ پینے کے بعد انہیں اکائی سی آنے لگی، کہنے لگی کہ اماں کیا یہ دودھ خراب تھا، اس کا ذائقہ بڑا ہی عجیب تھا، مگر کنیز کچھ نہ بولی۔ بچیوں کا پیٹ بھرا تو انہیں سکون سے نیند آنے لگی اور وہ سو گئی، مگر اگلی صبح بچیوں کی آنکھ نہ کھلی۔ شازیہ نے صبح اٹھ کر بچیوں کو جگایا، یہاں تک اس کی چھوٹی بیٹی بھی یوں ہی بے سود پڑی تھی، وہ انہیں اٹھاتی رہی، مگر ان کے وجود تو جیسے اکڑ چکے تھے۔ جب اس نے ان کی سانسیں چیک کی تو ان کا دل تو بالکل ساکت ہو چکا تھا، اس کی تینوں بیٹیاں مر چکی تھیں۔ شازیہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اس کے رونے کی آواز سن کر آس پاس کی جھگیوں والے اس طرف آ چکے تھے۔ جب دیکھا تو 3 معصوم بچیاں مری ہوئی تھیں اور شازیہ روتے ہوئے اپنا سر پیٹ رہی تھی، پھر وہ بھی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جھگی والوں نے ہی پیسے جمع کر کے تینوں بچیوں کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا، جبکہ سرکاری ہسپتال میں شازیہ کو داخل کروا دیا گیا۔ شازیہ کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، کئی دن تک تو پہلے شازیہ کے گھر والوں کا انتظار کیا جاتا رہا، مگر جب دیکھا کہ اس کے گھر سے کوئی اس کو دیکھنے نہیں آیا تو پھر اسے پاگل خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ بانو قدسیہ نہایت دکھی ہو کر فرماتی ہیں کہ کیا قصور تھا آخر شازیہ کا؟ صرف یہ کہ اس نے 3 بیٹیاں پیدا کی تھی، یقیناً روز محشر وہ اپنے رب کے سامنے ہر ایک سے سوال کریں گی کہ آخر زمانے والوں نے، یہاں تک کہ اس کے سگے خون کے رشتوں نے اسے کس بات کی سزا دی تھی۔ بیٹیاں خدا کی خاص رحمت ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں مانتی ہوں کہ بیٹیوں کو پالنے اور جوان کرنے میں بیٹوں کی نسبت زیادہ محنت و مشقت، ان کو گھر میں قید رکھنا پڑتا ہے، ان کی پرورش کا خیال رکھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ میں یہ بھی مانتی ہوں کہ ساری زندگی اس کے سکھ دکھ پریشانیوں کا ماں باپ کو بیٹوں کی نسبت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ انہی بیٹیوں کے ہی سہارے آپ کو رزق دیا جاتا ہے، آپ آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کو جوان کر کے ان کے گھروں میں یعنی کہ ان کی شادی کر دی، وہ آخرت میں میرے ساتھ ان 2 والی انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ میرا اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص، ہر باپ سے یہ سوال ہے کہ کیا دنیاوی تھوڑی بہت تکلیف مشقت اٹھا کر وہ یہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں سرخرو ہو، آخرت میں جنت اس کا گھر ہو، جو اس کی بیٹیوں کے ہی توسل سے اسے ملے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔